اس عنوان کا نام ہوگا کہ دین میں صحابہ کا فہم یعنی سمجھ ضروری کیوں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس دین کو مکمل کر دیا۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی دین مکمل ہو گیا۔ اب اس مکمل دین کو سمجھنے کے ضابطہ کیا ہے؟ ضابطہ ہوگا اس مکمل دین کو سمجھنے کا، وہ ہے صحابہ کی سمجھ، جس کو ہم کہیں گے صحابہ کا فہم۔ اگر ایک آدمی فہم صحابہ سے ہٹ جائے، یعنی قرآنی آیتوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اپنے مطابق سمجھے گا، تشریح کرے گا، تو ایسا آدمی گمراہی کے دلدل میں جا کر کے گر پڑے گا۔ اس لیے دین کو سمجھنے کا جو اخذ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ صحابہ۔ آپ دیکھیے آج ایک گروہ ہے جس نے مختلف گروہ سنیوں میں بھی بنا دیا ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ سنیت کا لبادہ ہو رہے ہیں کیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس گروہ کی پوری طاقت اس بات پر صرف ہو رہی ہے کہ صحابہ کی شخصیت کو مجروح کیا جائے، ڈاؤٹ فل کیا جائے، سسپیشیس کیا جائے۔ کیوں آخر صحابہ پر تبرہ کیا جا رہا ہے؟ کیوں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہا جا رہا ہے؟ کیوں کوئی ان کو کہہ رہا ہے کہ ان میں سے بعض منافق تھے؟ کیوں چند حدیثوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کے کوئی کہہ رہا ہے کہ صحابہ میں سے بھی 12 منافق تھے، نعوذ باللہ؟ کیوں کوئی ایسا کہہ رہا ہے کہ بخاری کی حدیث کو کوٹ کر کے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو جو قتل کرنے والا گروہ تھا وہ باغی تھا، اور اس باغی سے مراد کیا لیا جا رہا ہے؟ آج کل کے جو لوگ لے رہے ہیں، فہم سلف میں کسی نے مراد نہیں لیا، سلف میں کسی نے اس بات کا مراد نہیں لیا، لیکن آج کے لوگ لے رہے ہیں اس سے مراد حضرت معاویہ ہے۔ سوال اٹھتا ہے کیوں ایسا کیوں ہے؟ دراصل ایسا اس لیے ہے کہ جب صحابہ پر سے اعتماد اٹھا دیا جائے گا، صحابہ کو ڈاؤٹ فل بنا دیا جائے گا، تو گویا پورا دین جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے دین کی جو سند ہے وہ صحابہ ہے۔ دین ہم تک پہنچا کیسے ہے؟ نبی پر دین اترا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کس کو سمجھایا ہے؟ صحابہ کو سمجھایا ہے، ان کا تزکیہ کیا ہے، ان کو بتایا ہے، ان کو لکھایا ہے، ان کو پڑھایا ہے۔ انہوں نے اس دین کے محافظ بنے، اور اس دین کے محافظ بن کر کے گاؤں گاؤں کریا کریا پھیل گئے امت تک قرآن اور حدیث کو پہنچانے کے لیے۔ تو ایک طبقہ مسلمانوں میں ایسا ہے ساتھیوں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، جو ان کا ساتھ دے ان جیسا ہوگا، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ پرزور کوشش کر رہا ہے، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کئی حد تک وہ کامیاب بھی ہے۔ ہمارے یہاں سنی یہ سوال کر رہے ہیں، جب سنی یہ سوال کرنے لگے، صحابہ پر سوال کرنے لگے، ہاں امیر معاویہ کے تعلق سے چند باتیں ایسی بھی ہیں، جب یہ بات آپ کسی سنی کے منہ سے سننے لگے تو آپ جان لیجئے کہ وہ اپنے مقصد میں کئی حد تک کامیاب ہو گئے۔ اور آج صحابہ کا دفاع کرنا پڑے، بتلائیے، جنتی جماعت کا دفاع کرنا پڑے، گویا ایسا ہے بھائیوں کہ یہ بتانا ہے لوگوں کو کہ دین ہے، یہ دین ہے، تو دین کو دین بتانا پڑ رہا ہے لوگوں کو۔ جب لوگوں کو دین بتانا پڑ جائے، آپ اسے سمجھ جائیے کہ لوگوں کا فہم، لوگوں کا سمجھ کس لیول پر گر چکا ہے۔ اس لیے دین کو سمجھنا ہے صحابہ کی سمجھ سے، عقل میں آتی ہو بات یا نہ آتی ہو۔ ایسا ہوتا ہے، میرے عقل میں نہیں آ رہی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ میری اور آپ کی عقل چھوٹی ہے ساتھیوں۔ قرآن حدیث شریعت جو ہے یہ پہاڑ ہے، اور میری اور آپ کی عقل کیسی ہے؟ سونے تولنے والے ترازو۔ سونا کو دیکھا نا، تولا جاتا ہے جس ترازو پر، چھوٹا سا ہوتا ہے۔ اب پہاڑ کو اس ترازو پہ آپ رکھ دیں گے تو ترازو ٹوٹ جائے گا، پہاڑ نہیں ٹوٹے گا۔ میرے عقل میں آتی ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اسلام میں جو فرقہ بنا ساتھیوں، اس فرقے کا نام تھا خوارج۔ خروج کر گئے اور کیا کہا؟ وقت کے علماء، یعنی صحابہ تھے اس وقت کے علماء، ان کو کہہ دیا نعوذ باللہ یہ کافر ہو گئے۔
اور آپ جتنے بھی گمراہ فرقوں کی تاریخ کو آپ پڑھیں گے ایک بہت یونیک بات آپ پائیں گے. وہ یونیک بات کیا ہے؟ سب کے پاس دلیل قرآن سے ہے اور حدیث سے ہے. پھر آپ کہیں گے گمراہ کیسے ہو گئے؟ گمراہ کیوں؟ کیونکہ اس آیت کو اور اس حدیث کو صحابہ کے فہم سے نہیں سمجھا، گمراہ ہو گئے. دیکھیے خوارج نے کیا کہا. خوارج نے کہا کہ امیر المؤمنین علی المرتضی رضی اللہ عنہ دماد رسول، خلفائے راشدین، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر، حسنین کریمین کے بابا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، عشرہ مبشرہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انت منی وانا منکا، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. اللہ کتنے فضائل ہیں حضرت علی کے. ان کو کہہ دیا کافر. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ امیر المومنین کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت ہے. ہاں کیا؟ ان الحکم الا للہ. مل گئی دلیل. سورہ یوسف کی آیت ہے یہ. ان الحکم الا للہ. حکم اللہ ہے، فیصلہ کرنے والا اللہ ہے. قرآن کی آیت ہے. انہوں نے کہا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، تو لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں سے فیصلہ کرنے والے کو کیسے بنا دیا؟ تو کہا دیکھو اس آیت کے خلاف علی گئے ہیں رضی اللہ عنہ، لہٰذا اس آیت کے خلاف گئے، لہٰذا نعوذ باللہ کیا ہو گئے؟ علی رضی اللہ عنہ کافر ہو گئے. نعوذ باللہ. دلیل مل گئی. اور ایک طبقہ نکل گیا ہزاروں کی تعداد میں جس نے امیر المؤمنین علی المرتضی پر رضی اللہ عنہ، سوچئے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی ہو. ساتھیوں کون سی زبان؟ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. نہ اللہ فرما رہا ہے میرے نبی کی زبان ایسی ہے جو حرکت نہیں کرتی دین کے معاملے میں جب تلک میں حرکت کرنے کو نہ کہوں، جب تلک میں وحی نہ بھیج دوں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرٹیفکیٹ بانٹتے جنت اور جہنم کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو طالب کو بھی جنتی بنا دیتے. نہیں بنا سکے. کیوں؟ اے نبی آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے لوگوں کو ہدایت دینا، ہدایت اللہ دیتا ہے. تو جو زبان مبارک اللہ کے حکم سے ہل رہی ہے وہ زبان کہہ رہی ہے علی جنتی ہے. ان گدھوں کو دیکھیے، ان عقل کے ماروں کو دیکھیے، انہوں نے قرآن کی آیت کو دلیل بنا کے کیا کہا؟ علی جہنمی ہے. نعوذ باللہ. لیکن دلیل کیا ہے ساتھیوں؟ دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت. گمراہ کیسے ہو گئے؟ صحابہ نے کیسے سمجھا تھا اس آیت کو؟ بھول گئے. اب ایک لمبی تاریخ ہے اس پر، کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ گئے ان سے مناظرہ کرنے کے لیے، ان کو سمجھایا، کئی لوگ سمجھ بھی گئے الحمدللہ، کئی آیتیں بتائیں، وہ کبھی اور انشاءاللہ. لیکن کہنے کا مطلب کہتے کہ گمراہ ہو گئے. قادیانی ایک فرقہ ہمارے بیچ موجود ہے ساتھیوں، بڑی تعداد میں ہے، اپنے آپ کو بظاہری مسلمان کہتے ہیں ساتھیوں. کیسے بھٹک گئے؟ مرزا غلام احمد قادیانی اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آخری رسول نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے قرآن کی آیت. کون سی آیت؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، سورہ 33. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. دیکھیں دلیل مل گئی، قرآن کی آیت مل گئی. آیت کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے دیکھو قرآن کی آیت بتا رہی ہے نبی آخری نبی ہیں، آخری رسول. تو آخری رسول کون ہے حضرت؟ لوگوں نے پوچھا، اس نے کہا انا ہے نا، میں مرزا غلام احمد قادیانی آخری رسول ہوں. یعنی ہم نبی کو نبی مانیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے، قرآن ان پر اترا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں گے، آخری رسول قرآن کہہ رہا ہے. دلیل مل گئی. کثیر تعداد میں لوگ گمراہ ہو گئے. ایک اور فرقہ مرجیہ، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، کلمہ پڑھ لینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی ہے. کیوں؟ کہا کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، روزہ رکھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھتا ہے تو ضرورت نہیں ہے اس بات. دلیل کیا ہے صاحب؟ دلیل نبی کی حدیث ہے. کون سی حدیث؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. دلیل مل گئی. دلیل کیا ہے؟ کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں اس میں عمل کدھر ہے؟
عمل کدھر ہے؟ دیکھیے لوگ گمراہ ہو گئے، کتنے لوگ گمراہ ہو گئے. میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دی کہ جو لوگ بھی قرآن اور حدیث کو صحابہ کے فہم سے ہٹ کے سمجھیں گے گمراہ ہو جائیں گے. دلیل اللہ نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ نے فرمایا حق واضح ہونے کے بعد جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ کو چھوڑ دے. مومن یہاں مراد کون ہے؟ صحابہ. جو صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دے، صحابہ کے فہم کو چھوڑ دے، صحابہ کے راستے کو چھوڑ دے، جس طریقے سے صحابہ نے قرآن حدیث کو سمجھا اس طریقے سے سمجھنا چھوڑ دے، اللہ نے فرمایا ہم اس کو لگا دیں گے اسی طرف. کس طرف؟ جس طرف وہ جا رہا ہے. اب وہ راستہ کدھر لے کے جائے گا؟ ان کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا. اور یہ سب سے برا ٹھکانہ ہے ساتھی. گویا پتہ یہ چلا کہ صحابہ کے راستے سے ہٹنا، صحابہ کو برا بھلا کہنا، صحابہ کے فہم کو نہیں اپنانا انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے. قرآن سے آج ہم کو دلیل مل گئی ساتھی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. قرآن کہہ رہا ہے اے دنیا کے لوگوں تم ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھنے والے بن جاؤ، تم ہدایت پر نہیں ہو. ہدایت پر نہیں ہو. معیار ہدایت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا معیار ہدایت یہ ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس طریقے سے ایمان لے کر کے آئے ہیں، مطلب جیسا انہوں نے دین کو سمجھا ہے تم بھی ویسا سمجھو گے، تبھی تم ایمان پر ہو، ہدایت یافتہ ہو سکتے. آج دیکھیے ان رافضیوں سے، ان شیعوں سے متاثر ہو کر کے ہمارے کئی نوجوان، اللہ اکبر کبیرہ، کئی نوجوان ہمارے آج اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر نوحہ کا ماتم لگایا جا رہا ہے، نوحہ لگایا جا رہا ہے، ماتم لگایا جا رہا ہے، مختلف قسم کے قصیدے جو پڑھتے ہیں وہ لگایا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے یہی اسلام ہے. ساتھ نہیں کیا جا رہا ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ ہمارے سنی کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی یہ جو علماء ہے نا انہوں نے حدیثوں کو چھپا لیا ہے، یہ بکے ہوئے ہیں، یہ علماء ڈرے ہوئے ہیں، تبھی تو یہ حدیثوں کو نہیں بتلاتے ہیں وہ عوام کو. اللہ اکبر. قربان جائیے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ پر. ابو داؤد میں غالباً ان کا یہ قول موجود ہے. کب کہا انہوں نے اس بات کو؟ کہا کیا کہا؟ بڑی پیاری نصیحت کی ہے ساتھیوں. ہر ایک آدمی کو اس نصیحت کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ میری اور آپ کی سمجھ عمر بن عبدالعزیز سے اوپر نہیں ہو سکتی. میری اور آپ کا تقوی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر نہیں ہو سکتا. میرا اور آپ کا علم و بصیرت عمر بن عبدالعزیز کے پیر کے دھول کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے ساتھیوں. مجدد دین ہے. نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ہر 100 سال میں اس امت میں ایک مجدد پیدا ہوگا. اور اس بات پر اتفاق ہے اہل علم کا کہ اس امت کے سب سے پہلے مجدد کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہے، جن کو عمر ثانی بھی کہا گیا. اللہ اکبر. انہوں نے کیا کہا اپنے زمانے میں؟ کہا لوگوں یاد رکھو جہاں پر صحابہ رک گئے وہاں پر تم بھی رک جاؤ. کیا کہا؟ کہا جہاں صحابہ رک گئے، تابعین رک گئے، تبع تابعین رک گئے، تم بھی وہی رک جاؤ لوگوں. کیوں؟ یہی خیر ہے، یہی خیر ہے. کیا کہا عمر بن عبدالعزیز نے؟ ایسا نہیں تھا. یہی جو آج کے نوجوان لڑکے کہہ رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا جن کو صلاح کے شروط پتہ نہیں ہوں گے، وہ دیکھیے معاویہ پر الزام لگانے ہیں رضی اللہ عنہ. کیوں؟ یہی ہوتا ہے جب آدمی گمراہی میں پڑتا ہے. زبانیں لمبی ہو جاتی ہیں. اپنے آپ کو سب سے بڑا متقی ہم جب سمجھنے لگے، سب سے بہتر اپنے آپ کو سمجھنے لگے، سامنے والے کو غلط سمجھنے لگے، سامنے والے کو حقیر سمجھنے لگے، زبان لمبی ہوتی جائے گی، یہ کہیں نہیں رکے گی ساتھیوں. اور اتنی لمبی ہوگی کہ یہ جا کر کے صحابہ کے دامن کو چھو جائے گی. چھو گئے. کہا سنو لوگوں، عمر بن عبدالعزیز فرما رہے ہیں ایسا نہیں تھا کہ یہ علماء ڈر گئے تھے. نہیں. دیکھیے وہی بات جو آج کے نوجوان کہہ رہے ہیں. ایسا نہیں وہ ڈر گئے، ایسا نہیں وہ بکے ہوئے تھے، نعوذ باللہ. نہیں، بلکہ پوری علم و بصیرت کے ساتھ وہ یہاں پر رکے ہیں. لہذا وہ یہاں پر رکے ہیں، تم بھی یہی رک جاؤ. یہی خیر خواہی ہے. تم آگے کیوں بڑھ رہے؟ تم ان کی سمجھ سے زیادہ سمجھ رکھنے والے نہیں ہو، ان کے فہم سے زیادہ سمجھ رکھنے والے نہیں ہو. رک جاؤ یہیں پر، یہی خیر ہے. اور کسی قرآن کی آیت میں، کسی حدیث میں یہ دلیل نہیں ہے کہ جو کوئی یہ نہ مانے کہ
کہ علی حق پر تھے یا معاویہ حق پر تھے، جو نہ مانے وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ کون سی ایسی دلیل ہے؟ کوئی ایسی دلیل آپ کو نہیں مل سکتی۔ اتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ تم علی کے ساتھ ہوتے یا معاویہ کے ساتھ ہوتے رضی اللہ عنہ، ورگلایا جا رہا ہے ساتھیوں سنیوں کو کیا کیا بول بول کر کے۔ اللہ اکبر۔ ہاں اب بتائیے، ابن سیرین لکھتے ہیں رحمہ اللہ، جس وقت یہ معاملات ہوئے صحابہ میں نا اتفاقی ہوئی ہے، صحابہ 10,000 کی تعداد میں موجود ہیں وہاں پر، 10,000 کی تعداد میں۔ کتنے لوگ اس جنگ میں شریک ہیں؟ کتنے لوگ؟ 10,000 میں کتنے لوگ ہیں؟ 100 کہتے، 100 بھی نہیں، کہتے ہیں 30، اور بعض محدثین نے لکھا کہ 30 سے کم صحابہ بھی موجود ہیں۔ بتائیے 10,000 کی تعداد صحابہ کی موجود ہے، 10,000 اس مسئلے میں، اس فتنے میں نہیں پڑے ہیں، بلکہ 30 سے کم۔ اور آج کل ہمارے یہاں دیکھیے، لوگ جو جی چاہتا ہے بولتے، کیوں؟ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا دوسرے سے۔ سوچئے ذرا کبھی، ان حدیثوں کو کس نے لکھا ہے؟ امام بخاری نے لکھا، امام مسلم نے لکھا، امام شافعی نے لکھا، امام ابو داؤد نے لکھا، امام نسائی نے لکھا، مصنف ابن ابی شیبہ کے لوگ حدیثوں کو کوٹ کر رہے ہیں۔ ہاں، ان ساری حدیثوں کو لکھنے والا کون ہے؟ محدثین ہے۔ محدثین نے وہ استدلال کیا جو آج آپ استدلال کر رہے ہیں، انہوں نے نہیں کیا، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ جنہوں نے حدیث لکھی انہوں نے یہ استدلال نہیں کیا جو آپ آج کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی گمراہی کی بات اور کیا ہوگی؟ کیا آپ ان سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا معاملہ، دین کے تعلق سے آپ کو زیادہ سمجھ، ان سے زیادہ سمجھ ہے؟ کیا آپ یہ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ سوچئے ذرا اس بات کو۔ امام مالک نے کیا کہا تھا رحمہ اللہ؟ امام مالک نے کہا تھا رحمہ اللہ کہ جب تم کسی بھی لوگ کو، کسی بھی گروہ کو دیکھو کہ صحابی کے خلاف بول رہا ہے، صحابہ کے خلاف بول رہا ہے، جب تم لوگوں کو دیکھو تو اس کے اسلام پر شک کرو۔ آپ چاہتے ہیں بطور سنی، میں شیعوں کی بات نہیں کرتا، ان کا تو کام ہی یہی ہے، بطور سنی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ چاہتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ کے اس قول کے حقدار بننے کو، اس کے اسلام پر شک کرو؟ کیوں کہہ رہے ہیں امام مالک؟ وجہ بتلا رہے ہیں۔ آدمی برا تھا اس لیے اس کے ساتھی بھی برے تھے۔ کیوں؟ اچھے آدمی کے برے دوست تو نہیں ہوتے۔ آپ نے کبھی دیکھا کسی نمازی پرہیزگار کا کوئی جواری، شرابی، پیکر قسم کا آدمی اس کا دوست ہوگا؟ نہیں دیکھا ہوگا۔ یا الٹا، کسی جواری شرابی کا دوست ایک بہت ہی اچھا آدمی ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ لوگ کہیں گے، آگے جا کے امام مالک نے فرمایا آدمی برا تھا اس لیے ساتھی برے تھے۔ کون ہے یہ آدمی؟ امام مالک کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مالک کہہ رہے ہیں اے لوگو، جو تم نے یہ آگ لگائی ہے، کون سی آگ تم نے جو بھڑکائی ہے؟ صحابہ کے خلاف بولنے کی جو تم نے آگ بھڑکائی ہے۔ امام مالک اس زمانے میں کہہ کے ساتھیوں یاد رکھو، یہ آگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن تک پہنچے گی۔ اللہ، آج لوگ ایسے نہیں ہیں جنہوں نے کہا کہ حضرت علی جو ہے یہ انبیاء سے افضل ہے۔ آج لوگوں نے یہ نہیں کہا یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگایا۔ آج لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے پیدا نہیں ہوئے جنہوں نے یہ کہا علی ہی اللہ ہے معاذ اللہ؟ ایسے لوگ نہیں آئے۔ آج لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ نبی کے جانے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے صحابہ جو مرتد ہو گئے کچھ کو چھوڑ کر کے، یعنی یہ آگ کہاں تک پہنچ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ امام ابو ذرہ رازی نے کیا کہا تھا؟ لوگوں، اے سنی بھائیوں، کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہا تھا جو صحابہ پر تنقید کرے، صحابہ کو برا بھلا کہے، صحابہ کو گالیاں دے، ایسا آدمی زندیق ہے۔ میں نہیں کہتا، امام ابو ذرہ رازی کہتے ہیں زندیق مطلب بے دین ہے وہ آدمی۔ کیوں بے دین ہے؟ لوگوں نے پوچھا، کہا اس لیے کہ صحابہ ہمارے دین کی سند ہے۔ جس نے صحابہ کو برا بھلا کہا، دراصل اس نے سند کو مجرور کر دیا، سند کو کمزور کر دیا، اور اگر سند کمزور ہو جائے وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے، وہ روایت نہیں رہتی۔ تو اگر صحابہ کو کمزور کر دیا جائے گا، صحابہ کو مجرور کر دیا جائے گا، صحابہ کی شخصیت پر سوالات کیے جائیں گے، گویا کہا جائے گا کہ یہ دین پورا کا پورا دین کی عمارت اٹھا دیا جائے گا۔ اور امام ابو ذرہ رازی نے فرمایا جو ایسا کرتا ہے، جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، دراصل وہ دین کی عمارت کو ڈھانے کی کوشش کر رہا ہے ساتھیوں۔ اس لیے جہاں صحابہ رک گئے،
تابعین رک گئے، تابعین رک گئے، آپ بھی رک جائیے، اس سے آگے مت بڑھیے. آپ جج کرنے والے کوئی نہیں ہے دوسرے کو. آپ جنتی نہیں ہو گئے. جو جنتی جماعت تھی صاحب وہ ڈرتی تھی. ہم اور کچھ نہیں کر رہے ہیں. آج بتلائیے انہی آیتوں کو لوگ کوٹ کر کے صحیح بخاری کی کتنے لوگوں نے شرح کی؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے شرح کی، کئی لوگوں نے شرح کی ہے. کسی نے بھی صحیح بخاری کی اس حدیث پر، جو صحیح بخاری کی آج حدیث بھر نوجوان کو یاد ہے، حدیث کا متن یاد نہیں ہے، حدیث کا نمبر یاد ہے. نمبر کیا ہے؟ 2812. صحیح بخاری 2812. اس سے مراد لے کے کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ ہمارے کتنے نوجوان کہہ رہے ہیں ساتھی، کہہ رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ باغی گروہ میں سے تھے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، عمار تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، وہ گروہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا. اور حدیث پڑھیے آگے جا کر کے. لوگ آج اس سے کیا مفہوم نکال رہے ہیں؟ سنی نکال رہے ہیں. رافضیوں اور شیعوں کو چھوڑیے بھائی، ان کا تو حدیث پر عقیدہ ہی نہیں، ان کا تو قرآن پر ہی عقیدہ نہیں. جو کہے کہ قرآن میں 17,000 آیتیں ہیں، جو کہے کہ قرآن کو بدل دیا گیا، قرآن میں سورہ ولایہ تھی، جو لوگ یہ کہتے ہیں میں ان کی بات تو کر ہی نہیں رہا، میں ہمارے بھائیوں کی بات کر رہا ہوں. جو کہہ رہے ہیں اس باغی گروہ سے مراد معاویہ ہے رضی اللہ عنہ. اس بات کو تابعین اور تبع تابعین اور صحابہ اور سلف نے ایسا سمجھا تھا اس حدیث کو کہ نہیں سمجھا تھا؟ آپ پوچھئے اتنے بڑے بڑے فالوورز ہیں مرزا صاحب کے، چیمپئنز بنے ہوئے، آج لوگوں سے سوال کر رہے ہیں، بتلائیے نہ عقل نہ فہم، اور صحابہ کو کٹگھرے میں کھڑا کرنے والے یہ لوگ بن گئے. آج میرے خاندان میں اختلاف ہو جائے، میرے باپ اور چچا میں اختلاف ہو جائے، میرے باپ اور کسی اور لوگوں میرے خاندان میں اختلاف ہو جائے، میں لوگوں کے سامنے چوراہوں پر چرچا نہیں کرتا ہوں، کوئی چرچا نہیں کرتا ہے. عجیب بات ہے، صحابہ کے اختلاف کو آپ بازاروں میں، سوشل میڈیا پر اور ہر جگہ ممبر و محراب سے گلی کوچے میں سٹیج لگا کے آپ چرچا کریں، اور خاندان کے لوگوں کا چرچا نہیں کریں گے. کتنی عقل خراب ہو گئی ساتھیوں. کیا سمجھا آپ نے کہ نعوذ باللہ معاویہ اس سے باغی گروہ سے ہو گئے، معاویہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ جہنم کی طرف بلانے والے ہو گئے؟ تو اس گروہ میں حضرت طلحہ بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں، اور مومنوں کی ماں حضرت عائشہ بھی ہیں. کیا کہیں گے؟ یہ سب کے سب باغی ہیں، کیونکہ جو باغی ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا، اور جو وہ مومن ہوگا وہ باغی نہیں ہوگا. کیوں؟ جو باغی ہوتا ہے اس نے ایمان اور اسلام کو اپنی گردن سے اتار دیا ہے. جو باغی ہے وہ مومن نہیں ساتھیوں. یعنی ان سب کے سب آپ نے کہہ دیا یہ سب کے سب جہنمی ہو گئے نعوذ باللہ. اور آپ نے یہ کہا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ایک باغی کے ہاتھ پر، نعوذ باللہ، حضرت معاویہ باغی ہو گئے نعوذ باللہ آپ کی نظر میں، تو ایک باغی کے ہاتھ پر پورے امت کی باغدور کو حضرت حسن نے رکھ دیا. لوگ سوال کر رہے ہیں، آج بڑے بڑے واٹس ایپ پہ میسیجز بھیج رہے ہیں، فون کر رہے ہیں، نہیں یہ وہ بات نہیں ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ تو آج سنی کر رہا ہے سوال. تکلیف اس بات کا ہے. حضرت حسن آئے تھے چڑھائی کرنے کے لیے حضرت معاویہ پر، اتنی لمبی لمبی لوگ باتیں بول رہے ہیں. سمپل سا سوال ہے ساتھیوں ایسے بھائیوں سے، اگر چڑھائی کرنے آئے تھے تو رک کیوں گئے؟ ڈر کیوں گئے؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ نواسے رسول ڈر گئے؟ اور کیا کہنا چاہتے ہو کہ امت کی باغ دوڑ ایک منافق کے ہاتھ میں دے دی، ایک باغی کے ہاتھ میں دے دی؟ ڈر گئے تھے جو دے دی. کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ معاویہ کی توہین نہیں ہے رضی اللہ عنہ، یہ حضرت حسن کی توہین ہے. کیوں؟ میں نے کہا نا، آپ نے محرم میں جھنڈے دیکھے یا حسین کے جھنڈے دیکھے، آپ نے کہیں پر یا حسن کے جھنڈے نہیں دیکھے. کیوں؟ کیونکہ ان کو بغض ہے حضرت حسن سے. کیوں بغض ہے؟ کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور معاویہ کو یہ مسلمان نہیں مانتے رضی اللہ عنہ. اب بولے کیسے؟ بول نہیں سکتے کھل کر کے، لیکن اشارتاً بعض اوقات بول دیتے ہیں. مرزا صاحب بول رہے تھے اپنی ایک درس میں، ایک تقریر میں بول رہے تھے، جانتے کیا بول رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ دین کا جنازہ نکل رہا تھا، دین کا جنازہ نکل رہا تھا، اور بڑے بھائی نے صلح کر کے سائڈ لے لی. دیکھیں یہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ ہیں، انہی کو یہ لوگ آج کوٹ کر رہے ہیں.
اللہ رحم فرمائے. جو معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا یہ امت کے ماموں ہے ایسا کر کے بولے, اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا تھا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ؟ یہ حدیث آپ نے نہیں سنی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ حضرت امیر معاویہ کو ہدایت دے, ہدایت یافتہ بنا, ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے. آپ نے ابن عباس کا بخاری میں کون نہیں پڑھا؟ لوگوں نے آ کے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے, پوچھا حل لک فی امیر المؤمنین معاویہ, اے ابن عباس بتائیے ہمیں معاویہ کے تعلق سے. ابن عباس پوچھ رہے کیا بتاؤں کس مسئلے میں؟ کہا فَإِنَّهُ بِأَوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ, ارے وہ وتر ایک رکعت پڑھتے ہیں. ابن عباس نے کہا انہ فقیہ, ارے وہ فقیہ آدمی ہے. دلیل کیا ملی؟ کہ وتر ایک رکعت بھی ہے. ہمارے یہاں بہت لوگ بولتے ہیں وتر ایک رکعت نہیں ہے. دیکھیے اگر ایک وتر ایک رکعت نہیں ہوتی تو صحابہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ٹوک دیتے. کیا کہہ رہے ہیں صحابی رسول؟ ابن عباس کا ترجمان القرآن کہہ رہے ہیں, مفسر قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ معاویہ رضی اللہ عنہ تو فقیہ آدمی ہے, تم ہم سے کیا سوال کر رہے ہو؟ اس کا مطلب معاویہ کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کاتب وحی ہے. یہ سارے فضائل آپ بھول گئے, یہ سارے فضائل آپ بھول گئے اور دوسرے کے پروپیگنڈے میں آگے چلے گئے. جو یہ کہہ رہا ہے کہ امت کا بیڑا غرق ہو رہا تھا تو بڑے بھائی نے صلح کر لی اور چھوٹا بھائی بھی سائڈ لگ گیا. کس کے تعلق سے کہہ رہے ہیں؟ اہل بیت کے تعلق سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے کہ ہم لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے. ذرا غور کریے ساتھ, ذرا ہوش کے ناخون لیجئے. اللہ کے واسطے اپنی زبانوں کو بند رکھیے. صحابہ کے تعلق سے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کبھی زندگی میں کسی کو کوڑا نہیں مارا, کبھی زندگی میں کسی کو نہیں مارا, لیکن اس آدمی کو کوڑے مارے ہیں. کس آدمی کو؟ جس نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا ہے, جس نے امیر معاویہ کو برا بھلا کہا. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس کو کوڑے مروائے ہیں ساتھ. اس لیے میرے بھائیوں زبانوں کو کنٹرول کریے. میری عقل آپ کی عقل اتنی نہیں ہے کہ ہم صحابہ پر سوال کریں گے. یہ سارے کے سارے جنتی کے ساتھ, یہ سارے کے سارے عدول ہیں, یہ سارے کے سارے عادل ہیں ساتھیوں. ان سب کو اللہ نے قرآن میں بشارت دی ہے ساتھیوں. جب اللہ نے بشارت دے دی ہے میرا آپ کا کوئی اختیار نہیں بنتا ہے کہ ہم ان کے تعلق سے دامن درج کریں. اور عمر رضی اللہ کے ذکر کو یاد رکھیں, ان کے بیٹے ہیں عبید اللہ. حضرت عمر کو پتہ چلا کہ عبید اللہ جو میرے بیٹے ہیں وہ مقداد بن اسود کے خلاف کچھ نازیبا الفاظ انہوں نے کہے اپنے بیٹے کے. پوچھا کہ میں نے سنا ہے بیٹے کہ آپ نے مقداد بن اسود بدری صحابی کے تعلق سے کچھ نازیبا الفاظ کہے, صحیح بات ہے؟ ہاں. امیر المؤمنین نے حکم دیا کہ جاؤ ایک تیز چھری لے کر کے آؤ. تیز چھری گئے. اب سمجھ گئے لوگ بھائی نبی حضرت عمر تیز چھری منگا رہے ہیں. تیز چھری لایا گیا. چھری کو ہاتھ میں لے کر کے امیر المومنین عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم ہے, اللہ کی قسم, عمر آج سب کے سامنے اپنے بیٹے کی زبان کو کاٹ دے گا. لوگ گھبرا گئے, کیوں کاٹ دے گا؟ کہا جو زبان بدری صحابی کے تعلق سے زبان درازی کرے اس زبان کو قائم رہنے کا کوئی یہ نہیں. عمر اپنے بیٹے کی زبان کو کاٹ دے گا. جو صحابہ کے تعلق سے بات کرتا ہے عمر اپنے بیٹی کی زبان کو کاٹ دے. آج بتلائیے لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں نئی نئی باتیں کر رہے ساتھی, ان کے تعلق سے حضرت عمر کیا کرتے ہیں؟ لوگوں نے سمجھایا تو چھوڑ دیا وارننگ دے کر کے, نیکسٹ ٹائم سے ایسا مت کرنا.